بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ارض فلسطین کہ جسے انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں بہت سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کرام تشریف لائے، اور یہ ایسی سرزمین کہ جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول موجود ہے، اور وہ سرزمین کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ لیکن افسوس سے ہمیں یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج اس سرزمین کے اوپر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمانوں کا لہو بہایا جا رہا ہے، معصوم کلیوں کو خون کے اندر نہلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مساجد کو بمباری کر کے شہید کیا جا رہا ہے، اور معصوم لوگوں کو، خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ لیکن سلام ہے ان لوگوں کو کہ وہ اتنا کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی پھر بھی ان کی زبانوں پر اللہ اکبر کا نعرہ ہوتا ہے، اور وہ یہی عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک زندہ ہیں خون کے آخری قطرے تک مسجد اقصیٰ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اور دوسری طرف ہمارے حکمران ہیں کہ جن کے سامنے ہمارے معصوم بچوں کو، معصوم کلیوں کو خون کے اندر نہلایا جا رہا ہے، مساجد گرائی جا رہی ہیں، لوگوں کے گھروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور اتنا بڑا مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ظلم کی چکی کے اندر پیسا جا رہا ہے، اور ہمارے حکمران سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی یاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا کفر جو ہے مسلمانوں کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے گا کہ جس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا دسترخوان کے اوپر، کھانے کے دسترخوان کے اوپر بوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد زیادہ نہیں ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، تعداد بھی زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت کا ڈر بیٹھ جائے گا۔ آج یہی صورتحال ہمارے حکمرانوں کی ہے کہ جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے اور موت کا ڈر ہے کہ اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے ہماری معیشت بند ہو جائے گی، ہماری تجارت ختم ہو جائے گی۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں ان حکمرانوں کو کہ اتنی تمہاری پوری دنیا کے مسلمانوں کے ملکوں کی معیشت قیمتی نہیں ہے جتنی فلسطین کے ایک بچے کی جان قیمتی ہے، جتنا فلسطین کے ایک معصوم کا خون قیمتی ہے اتنی ہماری معیشت قیمتی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور ان کو ان کے گھروں سے کس لیے نکالا جا رہا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ قصور ہے ان کا کہ جس کی وجہ سے آج ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور ہم بیٹھے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی وہ بدبخت یہودی تھے جو کل تک، یہی عیسائی جو آج ان کا ساتھ دینے والے بڑے ہوئے ہیں، جو آج ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، انہی عیسائیوں سے مار کھا کر یہ یہودی جو تھے سمندروں کے اندر اپنا گھر تلاش کرتے پھرتے تھے۔ اور یہی ارض فلسطین تھی کہ جنہوں نے انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان بدبختوں کو پناہ دی تھی، لیکن وہ بھول چکے تھے کہ وہ انسانوں کو پناہ نہیں دے رہے بلکہ سانپوں کو پناہ دے رہے ہیں۔ اور یہ یہودی، یہ ہمیشہ ان کی فطرت ہے کہ شرارت جو ہے ان بدبختوں کی فطرت میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی سرزمین سے ان بدبختوں کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے نکالا تھا۔ پھر اسی طرح بعد میں ہٹلر نے بھی ان کی پٹائی کی اور ان کی ایسی خون کی ہولی کھیلی کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا تھا، اور پھر بھی مسلمانوں نے انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو پناہ دی تھی۔ اور آج دیکھ لیجئے وہی بدبخت جو ہے ایک الگ ریاست اسرائیل کے نام سے قائم کر کے آج انہی فلسطینیوں کے اوپر جو ہے ظلم کے پہاڑ ڈال رہے ہیں، انہی فلسطینیوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، آگ برسا رہے ہیں۔ ناظرین دیکھیں، ایک طرف وہ یہود و نصارہ ہیں جو مسلمانوں کے اوپر، غزہ کے مسلمانوں کے اوپر، فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، انہیں اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، معصوم بچوں کو خون میں نہلا رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلمان ہیں، ان کی ایمانی کیفیت کیا ہے کہ جو کرکٹ میچ دیکھنے میں مصروف ہیں، اور ان کی جتنی مصنوعات ہم کو خرید رہے ہیں ان بدبخت کمپنیوں کو یہ تقویت پہنچا رہے ہیں کہ جن کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا۔ یاد رکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب فتنے کھڑے ہو جائیں گے، دنیا میں ہر طرف جنگیں ہوں گی، خون ریزی ہو رہی ہوگی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اس وقت ایمان کو تم نے اس شام کی سرزمین کی طرف تلاش کرنا ہے، ایمان جو ہے اس شام کی طرف آ جائے گا۔
تو اس وقت یہ فلسطین جو تھا ابھی بھی شام کے ساتھ ہی ہے، اس وقت یہ سارا علاقہ جو تھا شام ہی تصور کیا جاتا تھا۔ تو اس علاقے کی طرف آپ علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایمان انہی لوگوں کے اندر ہوگا۔ اور آج دیکھ لیجئے ان کی ایمانی کیفیت دیکھ لیجئے اور اپنی ایمانی کیفیت دیکھ لیجئے، وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ یہود و نصارہ کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن کے ظلم کے خلاف دیوار بن کے کھڑے ہیں، مسجد اقصی کے محافظ بن کے کھڑے ہیں، اور دوسری طرف ہم لوگ جو ہیں ہماری ایمانی کیفیت کیا ہے کہ ہم انہی کی پروڈکٹ جو ہے خرید کر، انہی کی مصنوعات کو خرید کر ان بدبخت یہودیوں کو جو ہے تقویت پہنچا رہے ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہے خاموش بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مسلمان بچوں کا لہو بہایا جا رہا ہے، معصوم کلیوں کو خون میں نہلایا جا رہا ہے، مساجد کو گرایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، خواتین کا قتل عام کیا جا رہا ہے، بوڑھے لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور ہماری دنیا کے مسلم حکمران جو ہیں، جو اپنے آپ کو امت محمدیہ کے لیڈر سمجھنے والے ہیں، وہ بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور وہاں کے لوگ جو ہیں ظلم سہ کر بھی مسجد اقصی کا دفاع کر رہے ہیں، اس کے محافظ بن کر میدانوں میں ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ وہ قربان کیے جا رہے ہیں، بیوی بچے ان کے قربان ہو رہے ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ میدانوں میں کھڑے ہیں۔ اور ایک نوجوان فلسطین کا ان کی ایمانی کیفیت دیکھیں کہ سب کچھ اس کا تباہ ہو چکا ہے، گھر بار اس کا تباہ ہو چکا ہے، اس کے گھر والے سب کچھ لٹ چکا ہے، اس کا دل جو تھا جل رہا تھا، دل کے اندر درد بھرا ہوا تھا، آنکھوں میں اس کا غم نظر آ رہا تھا، لیکن جب لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ کیا حال ہے، اور وہ آگے سے کہتا تھا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ ان کا ایمان ہے، اور وہ جو شہید ہوتے ہیں ان کی میتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہی حقیقی مومن لوگ ہیں، ایمان تو ان لوگوں کے اندر ہے۔ تو ناظرین، کم از کم اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے، اگر ہم ان کی فزیکلی طور پر مدد نہیں کر سکتے جا کے، تو کم از کم ہمیں اپنی دعاؤں میں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ قنوت نازلہ کے اندر ان کو یاد رکھیں، ان کے لیے نمازوں کے اندر دعائیں کروائیں، خطبات جمعہ کے اندر خصوصی ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، ان مجاہدین کے لیے جو ان بدبختوں کے سامنے، ان یہودیوں کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں، اور پھر یہ ان بدبختوں کی، ان یہودیوں کی جو پروڈکٹ ہیں، جو ان کی کمپنیاں ہیں، ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ اور یہ میکڈونلڈ کمپنی جو ہے یہودیوں کی، کہ جس کی کئی برانچیں ہیں مسلم کنٹریز کے اندر، یہ وہ بدبخت کمپنی ہے، یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ روزانہ ٹنوں کے لحاظ سے یہ کمپنی والے جو ہیں، میکڈونلڈ والے جو ہیں، ان یہودیوں کو خوراک مہیا کر رہے ہیں کہ یہ خوراک کھا کے تم اپنے آپ کو تگڑے بنا کر ان مسلمانوں کے اوپر ظلم کرو، ان کے اوپر بمباری کرو، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دو، اور ہم مسلمان ہیں کہ ہماری غیرت جو ہے، جس کا جنازہ نکل چکا ہے، اور ہم اسی کمپنی کو تقویت پہنچانے کے لیے ان کی پروڈکٹ جو ہیں جناب وہ خرید و فروخت ان کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ خرید رہے ہیں، انہی کے برگر ہم کھا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے، ان کے لیے کچھ کرتے۔ کم از کم میرے بھائیوں، اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے، ان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ان بدبختوں کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان کی جتنی کمپنیز ہیں، یہ کوک، پیپسی، یہ میکڈونلڈ، ان کی ساری پروڈکٹس جو ہیں جتنی بھی ہیں، ان کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان مظلوموں کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اور پھر اسی طرح سوشل میڈیا جو ہے اس وقت، اس کے اوپر ہمیں ایک بھرپور طریقے سے کمپین چلانی چاہیے، ظلم کے خلاف اپنی آواز کو اٹھانا چاہیے، ان یہودیوں کی شرارتوں کو، ان کے ظلم کو دنیا کے سامنے ہمیں عیاں کرنا چاہیے، تاکہ ہم کل قیامت کو اپنے رب کے سامنے اتنا تو اپنا یہ عذر پیش کر سکتے ہیں، اتنا تو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ یا رب، یقیناً ہم فزیکلی طور پر جا کر ان کا ساتھ نہیں دے سکے، ان بدبخت یہودیوں کا سامنا نہیں کر سکے، ان کے ساتھ نہیں لڑ سکے، ان کا مقابلہ ہم نے وہاں جا کے نہیں کیا، تو کم از کم ہم نے یا رب اتنا تو کیا تھا کہ ان کی مکمل مصنوعات کا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم بائیکاٹ بھی کرتے رہے، ان کے ظلم کے خلاف ہم آواز بھی اٹھاتے رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی معصوم کلیاں قیامت کے دن رب کے دربار میں کھڑی ہوں، ان کے ہاتھ ہوں اور ہمارے گریبان ہوں، تو پھر مسلمانوں بتاؤ اپنے رب کو تم اس وقت کیا جواب دو گے؟